اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام اللطیف ہے۔ اللطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بھی، لطف و کرم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللطیف کے بارے میں جو کہ 31ویں نمبر پر ہے اور قرآن مجید میں 7 بار اس کا مختلف مقامات پر ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین ہیں اور لطف و کرم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر، اور اس کے عدد 129 ہیں اور مفرد عدد اس کا 3 ہے۔ یہ بہت ہی بڑا عجیب و غریب صفات والا نام ہے۔ دنیا میں اگر لطف و کرم کی نظیر اور مظہر ہے تو وہ پانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے کائنات کے ذرے ذرے کو حیات اور رونق بخشتا ہے۔ انسانوں کی زندگیاں ہوں، حیوانوں یا کھیتوں کی زندگیاں ہوں، سبزیوں پھلوں، تمام چیزوں کو پانی درکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زور آور زبردست۔ لطیف عربی لغت کے اعتبار سے 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک مہربان کے معنی میں اور دوسرا کثیف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کثیف وہ چیز ہوتی ہے جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم ہو، بس لطیف کے معنی یہ ہوں گے کہ یعنی وہ چیز جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی لطیف ہیں، اس کی مہربانی کا مظہر پانی کی نعمت ہے۔ جس برتن میں چاہو ڈال لو، پی لو، بہا دو، بھاپ بنا کر اڑا دو، مگر اتنا طاقتور ہے کہ ساری مخلوق کو سیراب کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے، درختوں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں، پھلوں، میووں، انسانوں اور جانوروں کی رگ رگ میں جاری و ساری ہے، ہر جگہ یہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب پر مہربانیاں کرتی ہے، پینے کے پانی کو میٹھا بنانا، سمندر کے پانی جس کے ذریعے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جانوروں، درندوں کے ذریعے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا گیا ہے، ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے اور کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی بلا کسی قیمت مل جاتا ہے۔ جو کچھ کسی کو کنواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولتیں حاصل کرنے کی قیمت ہے، پانی کے ایک قطرے کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کہ سمندر میں بخارات پیدا فرمائے جس سے پانی کا مواد مونسون پیدا ہوا، اوپر سے ہوائیں چلائیں جو اس کو بادلوں کی شکل میں تبدیل کر کے پہاڑوں جیسے جہاز بنا، پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیں، یعنی تجارت کر سکتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے جہاز اس پانی کے ذریعے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمندر کا پانی زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں اور جانوروں کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ اسی نظام میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پانی کے ذائقے اور دوسری کیفیت میں پیدا کر دی جاتی ہے، کیونکہ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی کھارا اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ عظیم الشان پانی کا کرہ جس کروڑوں قسم کے جانور رہتے ہیں اسی میں مرتے اور سڑتے ہیں، ساری زمین کا گندا پانی بالآخر اسی میں جا کر پڑتا ہے۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا، اور اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے قدرت نے اس کو ایسا تیزابی کھارا پانی بنایا ہے تاکہ تمام دنیا کی غلاظتوں کو ختم کر۔ غرض اس حکمت کی بنا پر سمندر کا پانی کھارا اور تلخ بھی ہے، جو نہ پیا جا سکتا نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے۔ نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہازوں بادلوں کی شکل میں تیار کیے ہیں، ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مونسون کے اٹھنے سے لے کر زمین پر برسنے تک اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دیے کہ اس کا پانی نمک علیحدہ ہو کر میٹھا بھی ہو جاتا۔ اس مبارک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت لطف و کرم میں رہے اور اس کی مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرتے رہیں اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو وہ اپنے کام لطیف کے سپرد یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دے۔ ہر نماز کے بعد 173 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرے۔
اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کر لے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی مصلحت مجھے خبر نہیں، حصول کے اسباب مجھے معلوم نہیں، اب آپ اپنی لطافت و کرم کی وجہ سے مجھے عطا کر دیجئے۔ یہ عمل 41 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالی تمام کام جو بھی اس کے دل میں ہے اور جو وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ کام اس کا کر دیں گے۔ اور اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ بچوں کے نصیب نہیں کھلتے، جیسے شادیاں نہیں ہوتی، اس حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا عمل یہ ہے کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھے، یعنی جب وضو کرے تو 2 رکعت پڑھ لے، یعنی جب بھی انسان وضو کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے اور نیت یہ کرے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آسمانوں کی سیر کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آواز آئی تو پوچھا یہ کون آگے جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا غلام بلال حبشی چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کا اتنا مقام کہ خواب میں میں جنتوں کی سیر کروں اور آگے بلال چل رہا ہو۔ صبح جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں نے تجھے رات کو اس حال میں دیکھا تھا کہ تو میرے آگے آگے چل رہا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ جب بھی وضو کریں اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو ضرور 2 رکعت وضو کی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بچی کے لیے اگر یہ وہ خود کر سکے تو خود کر لے، یا والدہ کر لے، یا کوئی بھی خونی رشتہ دار ہو وہ کر لے، انشاءاللہ تعالی نیک سیرت اور بہترین قسم کا رشتہ ملے، اور یہ 90 دن کی نیت کر لے، انشاءاللہ تعالی بہترین اور خوبصورت رشتہ اور نیک رشتہ ملے گا۔ اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ عشاء کے بعد 1111 دفعہ یا لطیفو پڑھنا ہے اور اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 ثابت کالی مرچیں سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب یہ پورا عمل ہو جائے 1111 مرتبہ پڑھ کر اور 11 مرتبہ درود پڑھ کر 3 دفعہ ان مرچوں کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ جو کالی مرچیں ہیں اس کو آگ پر جلا دینا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اچھے رشتے کی دعا کرنا۔ یہ عمل 41 دن تک پابندی سے کرنا ہے، زبردست تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رشتہ عطا فرمائیں گے، بلکہ وہ رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ طے بھی ہو جائے۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، بڑی غربت ہے، قسم پرسی کی زندگی ہے، ہر طرح سے آفتوں نے جان پکڑی ہوئی ہے، جسمانی آفات ہیں، مالی آفات ہیں، خاندانی آفات ہیں، اس کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ رفع کر دیں گے جب یہ اس مبارک کو 129 مرتبہ کسی بھی نماز میں ایک وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد 129 دفعہ پڑھیں اور پھر اسی نماز کے بعد اس کا معمول بنا لیں، اور یہ عمل 90 دن تک کریں۔ اگر آپ نے زور کے بعد یہ پڑھنا ہے تو زور کے بعد یہ روزانہ 90 دن تک عمل کریں، اگر عصر کے بعد پڑھنا ہے تو عصر کے بعد 90 دن تک پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تمام آفتوں سے انشاءاللہ تعالی نجات دے دیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ رزق کا کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کون سا ذریعہ، ملازمت کرے یا تجارت کرے، یا کاروبار میں جوتوں کا کاروبار کرے یا کپڑے کا کاروبار کرے، بسا اوقات انسان انتہائی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، لوگوں سے مشورے کرتا ہے، ماہرین سے مشورے کرتا ہے۔ وہ شخص اس مبارک کو پڑھے، رات کے وقت کسی بھی وقت، مغرب کے ٹائم پڑھ لے، عشاء کے ٹائم پڑھ لے، یا تہجد کے وقت پڑھ لے، 313 مرتبہ یا لطیف اس کا ورد کرے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ آپ میرے اپنے لطف و کرم سے میری رہنمائی فرمائیں، آپ اپنے لطف و کرم سے میری رہنمائی کیجیے، کون سا کاروبار کروں، اس کاروبار کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں وہ مہیا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی ایسے کاروبار میں اس کا ذہن بٹائیں گے، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو سجائیں گے کہ وہی کام ہوگا جس میں
اس کی کامیابی یقینی ہوگی، یا اس کے دل میں شرح صدر ہو جائے گا، دل میں بات آ جائے گی، یا کوئی ایسا ظاہری اسباب ہوگا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی کام چنا ہے، اور ایسی اس میں برکت ہوگی، معاشیت کے تمام اسباب کھل جائیں گے۔ اور جہاں تک خواب میں اگر کوئی سنا لکھا پڑھا یا اس اسم مبارک کو دیکھے تو وہ انتہائی سمجھدار اور باریک بینی، ہر چیز کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے گا، جو بھی چیز اس کے سامنے آئے گی اس کی باریکی اور تہ تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر کوئی دیہاتی آدمی ہے جو کہ تعلیم و تربیت نہیں کرتا، اگر اس کے ذہن میں یہ چیز اس خواب میں آ جائے، لکھا پڑھا یا سنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے خزانے کھول دیں گے، ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جو بھی شخص 160 بار اس اسم مبارک کو یا لطیفو کو پڑھے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوف سے انشاءاللہ تعالیٰ امن دیں اور اس کو کبھی بھی خوف نہیں ہوگا، اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نجات ہوگی۔ اور اکثر اس اسم کا اگر کوئی شخص ورد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔